ایک تدفین والا ٹائم گزرا اور پھر حملے شروع ہو گئے. یہ بنیادی کیا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے؟ سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی ایک ہیجمنی قائم رہی ہے. تو اب امریکہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی سرکشی سے یا ایران کی ڈیفائنس سے اس کا پورا سسٹم بیٹھ سکتا ہے. کیا آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے مسقط اور عمان بھی کوئی متبادل پلان پیش کر رہے ہیں عدد ایران؟ عمان پر ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست یہ دھمکی دی کہ ہم تم پر بمباری کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے. تو عمان جو ہے وہ اس کے دباؤ میں آ گیا ہوا ہے. جنگ جب بڑھے گی پھر وہی مسئلہ پیدا ہوگا جس سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ فی الحال یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کو اتنا مارا جائے اس کی مزاحمت ختم ہو جائے. السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا. ابھی ایران، اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے پھر سے ڈسکشن شروع ہو چکی ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب جوابی کارروائیاں اور حملے بھی شروع ہو چکے ہیں، جس سے اگین ایک دفعہ آبنائے ہرمز میں عالمی تیل کی منڈی کے حوالے سے اور خطے میں امن کے حوالے سے نئے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. درمیان میں جو مذاکرات کا ایک دور چلا تھا، لگ رہا تھا اب چیزیں حل ہو جائیں گی، لیکن اگین جو یہ تمام سچویشن بنی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کانفلکٹ کب حل ہوگا یا بنیادی کانفلکٹ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ثقلین امام صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک عرصے تک پہلے یہ پہلا دور چلا، پھر مذاکرات کی بات ہوئی، پھر پاکستان کا کردار بھی سامنے آیا، پھر دوسرا راؤنڈ اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کلوز نہیں ہوگا. پھر اچانک دونوں ممالک نے کنسنسس کا اظہار بھی کیا، لیکن سوئٹزرلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایران ناراض بھی نظر آیا. لیکن اگین وہ ایک تدفین والا ٹائم گزرا اور پھر حملے شروع ہو گئے. یہ بنیادی کیا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے؟ واٹس نیکسٹ؟ دیکھیے، سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے، ایک تو شکریہ مجھے دعوت دینے کا آپ کا. سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کی ایک ہیجمنی قائم رہی ہے اور ابھی تک دنیا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ یونیپولر ورلڈ میں ہے، جس میں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے مقابلے میں ابھی تک کوئی اتنی بڑی سپر پاور نہیں ہے. اور امریکہ کی جو سپر پاور ہے وہ فائنینشیل بھی ہے، اس کی ٹیکنالوجیکل بھی ہے، ملیٹریلی بھی ہے، اور ہر لحاظ سے کنٹرول ہے. تمام دنیا کی جو ایکسچینج ہوتی ہیں کرنسی کی ادائیگیاں وغیرہ وہ امریکہ کے تعین کردہ سسٹم کے تحت ہوتی ہیں، تو لہذا اس کا کنٹرول ابھی تک دنیا کی معیشت پر بہت زیادہ ہے. پھر امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ اتنی گہری اور اتنی بڑی ہے کہ آپ سمجھیں کہ 20% سے زیادہ جی ڈی پی دنیا کی جو ہے وہ صرف امریکن اکانومی کے پاس ہے. تو اس صورت میں دنیا کے تمام ممالک جو اس پر ڈپینڈنٹ ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے امریکہ کی ایک بہت بڑی برتری موجود ہے اپنی جگہ پر. تو اب امریکہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی سرکشی سے یا ایران کی ڈیفائنس سے اس کا پورا سسٹم بیٹھ سکتا ہے. اور اس نے اب تک یہی کیا ہے کہ جو بھی ملک اس کے پورے سسٹم کے لیے ذرا سا بھی خطرہ بنتا ہے وہاں پہ وہ رژیم چینج کر دیتا ہے، یا حکومت بدل دیتا ہے یا حملہ کر دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں گزشتہ 20-30 سالوں میں تو کئی ملکوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، حملے کیے ہیں، کبھی کسی بہانے، کبھی انسانی حقوق کے بہانے، کبھی نیشنل سیکیورٹی کے بہانے، کبھی کسی دوسرے ملک کی مدد کرنے کے بہانے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک کامیاب چلا رہا ہے. اس پورے دور میں ایران اس کو پہلا ملک ٹکرا ہے جو کھڑا ہوا ہے اور اس سے لڑ رہا ہے. یہ ایران کے اندر کی جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو انقلابی ایڈیالوجی جو ہے اس نے اس کو اس قابل بنا دیا ہے، اور پھر ان کی تیاری بھی، حالانکہ ایران پر سنگین سینکشنز رہی ہیں. تو ان سینکشنز کے باوجود جب امریکہ نے 2 حملے کیے تھے بڑے، ایک چھوٹے چھوٹے حملے تو کئی ہوئے ہیں، ان کا ذکر نہیں کروں. ایک کیا تھا حملہ جو جون 2025 میں ایران پر حملہ کیا تھا اسرائیل کی مدد کے لیے، اور دوسرا حملہ کیا تھا 28 فروری 2026 کو. تو 28 فروری 2026 کی جب جنگ شروع ہوتی ہے تو 39 دن تک امریکہ جنگ جاری رکھتا ہے. دراصل امریکہ کا خیال یہ تھا جنگ کرتے وقت یہ 1-2 دنوں میں یا زیادہ تر 1 ہفتے میں ایران میں وہ رژیم چینج کر دے گا. ایران میں نہ رژیم چینج ہوئی ہے، نہ ان کی ملٹری ڈی گریڈ ہوئی ہے، نہ ان کے نیوکلیر پروگرام پر کوئی ابھی تک ایران سے وہ کوئی ایشورنس یا کوئی معاہدہ کر سکا ہے. تو اب امریکہ بجائے اس کے کہ ان 3 چیزوں کے لیے جس کے لیے اسے جنگ کا آغاز کیا تھا وہ تو نہیں حاصل ہوئیں، بلکہ اس دوران ایران نے ایک نیا ہتھیار حاصل کر لیا ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی اکانومی کو اب ایک قسم کا ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو اب امریکہ لیڈنگ فرام یور کوسچن،
लीडिंग फ्रॉम ईरान सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप नाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मस्कत और ओमान भी कोई मुतबादिल प्लान पेश कर रहे हैं अदर देन ईरान? मस्कत इस वक्त एक आज़ाद मुल्क के तौर पे, बल्कि कोई भी अरब मुल्क जो है या मुसलमान मुल्क, वो आज़ाद मुल्क की तरह अमेरिका के सामने बिहेव नहीं कर रहा है। जिस पर भी अमेरिका का दबाव पड़ता है वो फ़ौरन अमेरिका के आगे बैठ जाता है, लेट जाता है। तो ओमान पहले ईरान के साथ ही चलना चाह रहा था, लेकिन जब ओमान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त ये धमकी दी कि हम तुम पर बमबारी कर देंगे, अटैक कर देंगे, तो ओमान जो है वो उसके दबाव में आ गया हुआ है। तो अब वो ओमान तमाम वो बातें कर रहा है जो अमेरिका उसको डिक्टेट करवा रहा है। तो जाहिर है इसमें फिर ओमान और ईरान के दरमियान भी एक समझे कि टेंशन है। लेकिन अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के शिक्ल नंबर 5 को देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर आपने हुर्मुज़ को मैनेज करने का जो हिस्सा है या जिम्मेदारी जो है वो ईरान के ऊपर आयद की गई है, और साथ ही लिखा गया कि इस मैनेजमेंट के दौरान 60 दिनों तक ईरान कोई फ़ीस या सर्विस या कोई टोल वसूल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि 60 दिनों के बाद ईरान वसूल कर सकता है। अब ईरान के ऊपर एक और जिम्मेदारी थी कि वो ओमान के साथ मिल के कोई मैनेजमेंट करेगा, लेकिन अब ओमान जो है, जो पहले तैयार था मिल के एक मैनेजमेंट सिस्टम करने के लिए, अब वो उसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो बहरहाल ईरान का इख्तियार अपनी जगह पर मौजूद है, और ईरान जो है वो ओमान से मुज़ाकरात करता रहेगा जब तक कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या अब तो बाद लोग इसको मजाक में कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ क्या है। अगर हम उसकी पूरी शिक़ें पढ़ें तो उसमें काफ़ी सारी मुबहिम चीज़ें भी हैं और कुछ वाज़े भी हैं। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया इसलिए गया था कि जब 40 दिनों की जंग के दौरान, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ कर रहा था कि पहले हफ्ते में उनका ख्याल था अमेरिका का और इसराइल का कि हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, रजीम चेंज कर लेंगे, जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन कोई भी मुल्क बड़ी आसानी से अपनी गलती मानता नहीं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनके हक़ाइक़ ज़मीन पे मौजूद होते हैं। तो अमेरिका किसी भी तरह कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा था। ईरान पर बमबारी बहुत कर रहा था, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान ने जब आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल कर लिया तो अमेरिका फिर उसके आगे बेबस था, क्योंकि दुनिया में फिर तेल की सप्लाई जो थी वो 20% तेल जो इस आपने हुर्मुज़ के रास्ते से गुजर कर इंटरनेशनल मार्केट में आता है वो बंद हो गया। यहाँ पे सिर्फ तेल ही नहीं जाता है, गैस भी जो निकलती है, फर्टिलाइजर्स भी निकलते हैं, हीलियम भी निकलती है, एल्यूमिनियम भी निकलता है, और भी कई सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलते हैं, जो समझे कि 20 से 30% दुनिया की सप्लाई जो इस आपने हुर्मुज़ से होती है। तो वो सब बंद हो गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर किस्म का एक कह लें कि इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो यहाँ तक कि जो चिप्स बनती हैं, जो आप एनवीडिया वगैरह बनाते हैं या चीन भी बनाता है, उन सब का जो मटेरियल यहाँ से आता है वो भी नहीं निकल रहा है। तो अब दुनिया एक बहुत बड़े सप्लाई क्राइसिस में मुब्तला हो चुकी हुई है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ चुका हुआ है। आप खुद भी जानती होंगी कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका ने उस वक्त ईरान की शराइत मान ली जो ईरान कह रहा था। लेकिन जब आपने हुर्मुज़ खुल गई तो अमेरिका ने उसी ही MOU जिस पर दस्तखत किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, उसी की नई इंटरप्रिटेशन कर दी कि ईरान ये नहीं कर सकता, ईरान वो नहीं कर सकता। तो उसके नतीजे में अब हमें नज़र आ रहा है कि अमेरिका अपनी वादों से पीछे हटना चाह रहा है। हमने ये खबरें पिछले दिनों सुनी थी ना कि ईरान ने अपनी कमेटी में, काबीना में जो डिसीजंस करती है उसमें साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड किया है, जस्ट टू नो कि ट्रंप किस अंदाज में सोच रहे हैं। अभी जब हमने देखा कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का जब तदफीन वाला चल रहा था तो उस पर भी सदर ट्रंप की बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि लोग इतने इमोशनल हो जाएंगे, और फिर उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों पर इस वक्त अटैक हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया। तो अगेन उसके बाद तदफीन के फौरी बाद ये अटैक दोबारा शुरू भी हो गए। तो हाउ डू यू सी इट कि क्या उन ट्रंप की फॉल्स ईगो हुई, अब ये कोई मतलब ये इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है सिचुएशन? देखिए इसमें कई फैक्टर्स है। इलाकाई जंग में तो तब्दीली बिल्कुल हो सकती है, बल्कि हो गई हुई है इस वक्त तक देखें, लेकिन वसी पैमाने पर नहीं है। मिसाल पर लुबनान और इसराइल के दरमियान लड़ाई जारी है। गजा में इसराइल ने दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है, और अभी की ताज़ा इत्तला ये है कि सऊदी अरब ने यमन में बमबारी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें फैल रही हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस द एक्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तमाम वो अरब ममालिक या इसराइल भी जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ अपनी अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
ایران پر بھی حملے ہوئے اور ایران جو ہے وہ ملٹری بیسس پہ کر رہا ہے. امریکہ کے جہاں جائے اس خطے میں وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے عرب ممالک نے ہی ان کو میزبانی دی ہوئی امریکی فوجی اڈوں کو, تو وہاں پہ امریکہ کے ان فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ ایران وہاں پہ بمباری کر رہا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ اسرائیل کتنا براہ راست ایکٹیو ہے اس میں, براہ راست اسرائیل کا کتنا کردار ہے؟ اسرائیل کا براہ راست یوں ہے کہ اسرائیل اب امریکہ والے کا ایپیسوڈ 2 میں ہاں امریکہ کا براہ راست کہہ لیں کہ اس خطے میں اب بھی یعنی وہ ان کا ایک لوکل ایس ایچ او لگا ہوا, تھانے دار لگا ہوا ہے ان کا. تو وہ امریکہ اپنے مقامی تھانے دار کے ساتھ مل کے ہی سب کچھ کرتا ہے, چاہے وہ مقامی تھانے دار خود لڑے نہ لڑے. اور یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایران پر یا امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا ہے اور وہ اسرائیل مان نہیں رہا ہے, یہ سب سمجھے کہ غیر سنجیدہ باتیں ہیں. اسرائیل کی جرت نہیں, اسرائیل کی پوری اکانومی, اسرائیل کا پورا دفاع جو ہے 80% 70% جو ہے وہ امریکہ پر ڈپینڈنٹ ہے. بلکہ اب ان کی اکانومی ایسی بینکرپٹ ہے کہ اگر امریکہ سے پیسے آنا بند ہو جائے تو اسرائیل بالکل ایک دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس لیے اسرائیل سے اور امریکہ کے مل کے ہی سارے حملے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیش کی بات کہ ہم حملہ نہیں کیا, ہم نے جب جنازہ ہو رہا تھا جنازے پر, اس نے جنازے کے دوران ہی حملے کر دیے تھے. اگر آپ دیکھیں پہلا حملہ انہوں نے عراق میں جب گیا تھا جلوس جنازے کا پروسیشن کیا, اس کے بعد جب مشہد پہنچتا ہے تو پھر مشہد کے ابھی جنازے کے دوران ہی بمباری شروع ہو جاتی ہے امریکہ کی ایران کے اوپر, اور پھر ایران نے جوابی کارروائی کی ہے. تو اب اس جنگ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون زیادہ دیر چل سکتا ہے. تو جو اگر دونوں کی ہم اسلحے کی سپلائی دیکھیں تو ایران کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اس کو وہ ریپلینش کر سکتا ہے, کیونکہ ایران اپنا اسلحہ خود بناتا ہے اور اس کے پاس جو اس کا ڈیفنس سسٹم ہے اس میں وہ 30 مختلف کمانڈ سسٹمز میں تحلیل ہو چکا ہوا ہے, اور ہر ڈیفنس سسٹم کے پاس اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بھی ہے, اپنی اسمبلی لائن بھی ہے میزائلز کی اور ڈرونز کی. تو لہٰذا ایران کے پاس کم نہیں ہوں گے, اس دوران زیادہ ہوں گے. لیکن امریکہ کا جو اسلحہ بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہے, جو اس میں آپ ٹوماہاک کہہ لیں, پیٹریٹ بیٹری کہہ لیں, جو انٹرسیپٹرز ہیں یا تھرڈ میزائل ہیں یہ بھی انٹرسیپٹرز ہیں, یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں, ان سب کی آپ سمجھے کہ نصف کے قریب کمی واقع ہو چکی ہوئی ہے. ابھی چونکہ یہ تنازع دوبارہ سے زیر بحث ہے, تو کیا روس, چین اور اس طرح کے ممالک اس میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بیکاز اب یہ پورے خطے کے امن کا مسئلہ ہے. دعا سارے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ رکے, کیونکہ اس سے پوری دنیا کی معیشت خطرے میں پڑ گئی ہوئی ہے. لیکن امریکہ کو اس میں اپنی شکست نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ اس وقت جنگ نہ کرے, کیونکہ جو اس نے ایم او یو خود اس جنگ بند کر یعنی سیز فائر کے لیے کیا تھا, اس ایم او یو کو وہ خود تسلیم نہیں کر رہا ہے, اس کی شقوں کی خود دھجیاں بکھیر رہا ہے. تو اب امریکہ کی کون کیا مدد کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ امریکہ کی باتیں پوری کروا دے. تو جو چین جو ہے وہ ظاہر ہے ایران کا بھی کچھ دوست ہے, ایران کو کہہ تو رہا ہے کہ نہ لڑے, لیکن وہ ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. تو چین کچھ دباؤ ڈال سکتا ہے, باقی کوئی بھی امریکہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا, اور چین بھی اس حد تک دباؤ ڈالے گا جس میں اس کے اپنے مفادات جو ہے ان کو زد نہ آئے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہوا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جنگ جب بڑھے گی اور جس طرح آپ نے ہرمز بند ہو گئی ہے دوبارہ, جس کے نتیجے میں دنیا میں سپلائیز کم ہوں گی, تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, اور پھر وہی مسئلہ پیدا ہوگا جس سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا معاہدہ کیا تھا جو ایم او یو کی صورت میں سامنے آیا تھا. تو اب لگ رہا ہے کہ ایک دوبارہ شاید ایک ایم او یو ہو, یا یہ واپس ایم او یو کی طرف لوٹے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ فی الحال یہ سمجھ رہے ہیں, ان کے بھی ہر ایک کے اپنے اپنے پلانرز ہوتے ہیں نا, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, تو وہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کو اتنا مارا جائے اس کی مزاحمت ختم ہو جائے. لیکن جو بھی جتنے بھی سامراجی ملک ہیں وہ مزاحمت کی قوت کو سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ طاقتور ممالک جو ہیں وہ طاقت اپنے اکنامک بینیفٹس میں دیکھتے ہیں, جبکہ جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت اپنی جان قربان کرنے کے جذبے کے مطابق دیکھتے ہیں. تو ایران کے پاس جان قربان کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے, جبکہ امریکہ کے پاس صرف اسلحہ ہی چلانے کے لیے ہے, استعمال کرنے کے لیے ہے. لیکن اب ان کا اسلحہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ خطرناک پوزیشن میں اب آ چکا ہوا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ کیونکہ تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور اتنا زیادہ اسلحہ بھی اگر استعمال ہوتا رہتا ہے تو امریکہ زیادہ سے نہیں لڑ سکتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب امریکہ نے ٹوماہاک میزائلز مارنا بھی کم کر دیے ہیں, بلکہ زمین سے زمین تک میزائل مار رہا ہے. یا جو پیٹریٹ بیٹریز جو ہیں, یا ہائمرس ایک جو ہیں
جو توپ خانہ ہوتا ہے اس سے وہ کویت سے بیٹھ کے یا بحرین سے بیٹھ کے یہ ایران کے حصوں پر وہ بمباری کرنے کی کوشش کرے. اس کا مطلب یہ بڑا واضح ہے کہ اب امریکہ کے پاس بہت زیادہ ٹاماہاک قسم کے یا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ میزائلز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو وہ کم استعمال کر رہا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایم او یو ہو، تو پاکستان کا چونکہ پہلے بھی بڑا کردار رہا درمیان میں، تو اب ہاؤ ڈو یو سی دس کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کو کیسے ترتیب دینی چاہیے؟ بیکاز یہ ایک ہم دوبارہ ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو پہلے پاکستان کو بڑا بوم ملا تھا کہ پاکستان از بیک ان دا گیم، تو کیا دوبارہ ہے کوئی ایسا سینیریو بن سکتا ہے؟ دعا ہمارے پاکستان میں نا ایک بڑی عجیب سی ایک بحث چلتی ہے ہمیشہ. وہ ایک ہندی کا گانا تیرے نام سے کروں تیرے نام پہ ختم، وہ آپ نے سنا ہوگا. میرے پیار کی ہو اتنی عمر صنم، تیرے پیار نام سے شروع کروں تیرے نام سے ختم. تو پاکستان میں بہت سارے اینکرز تجزیہ نگار جو ہیں وہ صرف اپنی تعریف میں بس شروع ہو جاتے، تیرے نام سے شروع کروں تیرے نام سے ختم. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے صلح کرا دی ہے، پاکستان نے ایران کو بچا لیا ہے، یا پاکستان نے. حقیقت ایسی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، خود دیکھا کہ جب ایک ہفتے میں رجیم چینج نہیں ہوئی تو وہ ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جنگ رکنی چاہیے اور رابطے کیے تھے. کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو 40 دنوں میں جو رابطہ ہوا ہے وہ ایران کا جو ہوا ہے امریکہ کا، وہ پاکستان، قطر اور ترکی کے ذریعے ہوا شروع میں. تو پھر باقی سب ملکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان میزبانی کرے، یعنی پاکستان لیڈ کرے اور باقی سب ساتھ شامل. آپ دیکھیں قطر آخر تک جو ہے وہ مذاکرات کا حصہ ہے، پاکستان بھی اسی طرح مذاکرات کا حصہ. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جن مذاکرات کو لیڈ کر رہا ہے وہ ایک امپارشل نیگوسیٹر کے طور پہ یا ثالث کے طور پہ نہیں کر رہا ہے. وہ امریکہ کی ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایران پر ایک دوستانہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہم آپ کو کچھ دلوا دیتے ہیں امریکہ سے. اور اس کے دوران ایران نے بھی ٹھیک ہے، اگر ایک ہمارا اپنا برادر ملک جو ہے وہ امریکہ کے بہاف پہ بھی اگر بات کر رہا ہے تو ہم اسے بات کر لیتے ہیں. تو پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے مطابق ایک معاہدہ کرانے کی کوشش کی اور ایران نے لیکن شرائط یہ رکھ دی، پاکستان کے سامنے نہیں، براہ راست امریکہ کے سامنے، کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کوئی سیز فائر کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ معاہدہ ایران کی شرائط پر ہوگا. تو پہلے تو امریکہ نہیں مانتا رہا. بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ تیل کم ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک آئل ریزروز کم ہو رہے ہیں اور تیل کی قیمت ایک دم سے 150 جا سکتی ہے، تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ راضی ہو گیا اور ایران کی شرائط مان لی اور ایران کی شرائط کے مطابق ایک مبہم قسم کا ایم او یو بن گیا ہے. لیکن جیسے یہ بن گیا ہے اس کے اگلے دن سے ہی خود امریکہ کے رہنماؤں نے، جے ڈی وینس نے، ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے، ان کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے ایسے بیانات دیے جس میں انہوں نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی شقوں کی نفی کرنا شروع کر دی کہ ہم نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو وہی ایک جو کہہ لیں کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا میمورنڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ میں جو سامنے آ رہی باتیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس وقت جنگ رکوانے کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا. اب اگر دیکھیں، اب امریکہ کی ضرورت ابھی نہیں ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہو. جب تک کہ یہ دباؤ نہیں بڑھتا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھنا نہیں شروع ہوتی ہیں، امریکہ نہیں رکے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ ایران لڑ رہا ہے، ہر طرح لڑ رہا ہے، امریکہ کی فوجی حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے، تو پھر وہ پاکستان کو دوبارہ کہے گا کہ جا کے دوبارہ بات چیت کرو، یا قطر سے کہے تو گا سر یا یہ جو ترکی سے پہلے کہے گا. ایم او یو ہوا ہے اس پہ بہت سارے ملک، آپ نے جیسے بتایا کہ قطر بھی، پاکستان بھی درمیان میں رہا ہے شامل گفتگو. تو ابھی دوبارہ اگر یہ ایم او یو کی طرف ہم جاتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسی شک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ باؤنڈ کیا جائے کہ وہ پھر اس کا میننگ خود سچویشن کے مطابق نہیں ڈھال سکتے اور اس کو ڈی کوڈ دوبارہ اپنے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ پھر تو ایم او یو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر اس کو سچویشن کے مطابق بدل لیا جائے. یہ جو اب جس شق کی آپ بات کر رہی ہے، شق پہلے ہی ایم او یو میں موجود ہے، جو 14 نکات میں سے ایک یہی ہے اس میں. بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں، مطلب اس میں یہ بھی لکھا کہ ہم ایک دوسرے پہ حملے نہیں کریں گے، حکومتوں پر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں. تو لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ مثال طور پہ جب 2015 میں جے سی پی او اے والا معاہدہ ہوا تھا جس پہ سب کچھ طے پا گیا تھا باراک اوباما کی حکومت کے زمانے میں، اسی معاہدے کو یہ 2018 میں جو ہے اس سے امریکہ کو باہر نکال لیتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہسٹری ہے، بلکہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ہسٹری نہیں، امریکہ کی ہسٹری یہی ہے کہ وہ معاہدے کرتا ہے اور معاہدے جب تک اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی معاہدہ اس کے
خلاف جاتا ہے اور سامنے والا فریق وہ کمزور ہو تو وہ معاہدے توڑ دیتا ہے. تو اس طرح یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو فی الحال اس معاہدے کو وائلیٹ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہنے کی، ملکوں کی خاص طور پہ، وہ کوئی بھی جا کے کہے. لیکن انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں، وہ سب یہ مان رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، خود طے کر کے اس معاہدے کو اسی کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کو یہ اختیار دیا گیا ہے مینجمنٹ کا. تو اب اگر ایران مینج کر رہا ہے تو امریکہ کو اس پر حملے نہیں کرنے چاہیے. مینج کے لیے اگر اس نے یہ طے کیا ہے کہ اس طرف سے رستہ نہیں چلے گا، ہم نے جو مینج کیا سیف رستہ یہ بنایا ہے، ادھر سے جائے گا، تو یہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ماننا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراض تب بنتا ہے کہ اگر ایران بالکل سب کچھ بند کر دے اور جو ایم او یو میں طے ہوا ہے کہ ایک بھی جہاز نہ جانے دے. تو ابھی 60 دنوں تک تو ایران کوئی فیس بھی نہیں لے رہا. ابھی 60 دنوں کے بعد جب ایران فیس لینا شروع کرے گا تو یہ ایک اور بڑا تنازع بنے گا. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہ اس معاہدے میں کوئی اس لحاظ سے انٹرپریٹیشن کی کوئی کمی ہے، وہ ہر بڑے معاہدے میں موجود ہوتی ہے، بلٹ ان ہوتا ہے، بلکہ نہ بھی لکھا ہو تب بھی یہ بلٹ ان ہوتا ہے کہ اس کو کن کن قواعد و ضوابط کے مطابق انٹرپریٹ کیا جائے گا، جن میں ان کے الفاظ، ان کے حروف، ان کے سینٹنسز کو رکھا جاتا ہے. پھر دنیا کی جو دوسرے بین الاقوامی قوانین کے متعلق جو ٹریڈیشنز بنی ہوئی ہیں، کنونشنز بنی ہوئی ہیں کہ کسی بھی زو معنی بات کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا، تو اس ساری چیزوں کی گنجائش اور ماہرین موجود ہیں دنیا میں. لیکن وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، جب من پاپی ہوتے ہوئے حجتہ ہزار. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کا دل ہی جو ہے وہ بڑا بے ایمان ہے تو وہ کچھ بھی اس کے لیے چیز جو ہے وہ حتمی یا اصولی نہیں ہے. نوئنگ دس سچویشن، جب ٹرمپ اپنے مطابق ڈی کوڈ کر رہے ہیں اور پاکستان چونکہ آپ نے کہا دوستانہ دباؤ ڈالا تھا ایران پر، اور ایران اس وقت مزاحمت کر رہا ہے، پھر ایران از ویری ایموشنل آلسو نا، ابھی یہ پورا جو ہوا ہے جنازے پر بھی جو ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پر دوبارہ ایران ٹرسٹ کرے گا ریگارڈنگ ٹرمپ؟ پاکستان کو یہی بڑا موقع ملا ہے کہ وہ ایران میں جنگ بند کرانے کی کوشش، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بند کرانے کی کوشش کرے. اور جو پہلے بھی جو جنگ بند ہوئی تھی وہ دیکھیں سفارتی سطح پر ہمیشہ خیر سگالی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی بہت تعریفیں کی جاتی ہے پاکستان کی، یورپ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، ایران کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. لیکن ہر ریاست اپنے مفادات کو اول سمجھتی ہے، سب سے پہلے سمجھتی ہے، اور اس کے بعد کسی پر اعتماد کرتی ہے. تو یہاں پہ اعتماد سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کا کردار یوزفل ہے، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. تو ایران پاکستان کے کردار کو یوزفل سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے ذریعے بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، بشرطے کہ امریکہ تیار ہو. تو اس لیے آپ سمجھیے کہ پاکستان کا کردار صرف ایک یہاں پہ پوسٹ مین کا ضرور رہے گا، اس سے زیادہ نہیں. پاکستان کا کردار تو سر مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ابھی امریکہ شاید حملے کا سوچتا ہے تو پاکستان میں تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور 1 روپے سستی ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے اور 13 روپے پھر بڑھ گئی ہے جمعے کو. تو ابھی تو پتہ نہیں یہ چلے گا، تو مجھے لگتا ہے ہر گھنٹے کے حساب سے تیل کی قیمت پاکستان میں بڑھ رہی ہے. بٹ اس کو سم اپ کرتے ہوئے آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ ڈو یو فور سی دا نیکسٹ 48 آورز اس سچویشن میں؟ دیکھیے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے. آج صبح بھی بندر عباس میں کچھ بمباری ہوئی ہے، تھوڑی سی ہوئی ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا وہاں پہ ایران کے اپنے انٹرسیپٹر چلے تھے یا امریکہ نے بمباری کی تھی، لیکن دھماکے ہوئے ہیں. تو اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رات کے وقت زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں. ایک جو بڑی تبدیلی آئی نا، جس سے آپ کو بڑا انڈیکیشن ملے گا کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، کہ ایران کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں پہلے، یہ امریکہ کی ایئر فورس زیادہ تر کرتی تھی، ٹاماہاک میزائلز. اب یہ ایئر فورس کو کم سے کم استعمال کر رہے ہیں، یا ڈرونز کو کر رہے ہیں، یا سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو استعمال کر رہے ہیں، یا جو آرٹلری ہے ہائی مرس والی، وہ جو آرٹلری کا میں نام دے رہا تھا، تو اس کے ذریعے وہ بمباری کر رہے ہیں ایران پر اگر کرتے ہیں. تو اس کے 2 امکانات لگتے ہیں کہ یا تو امریکہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھے گا اور ایران بھی ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھے گا. لیکن مجموعی طور پر آپ نے ہرمز جو ہے اگر یہ وار زون بنے گا تو اس میں سے کسی بھی قسم کی شپ کی ٹریفکنگ نہیں ہو سکے گی، یہ کوئی شپ ادھر ادھر ان کی آمد و رفت نہیں ہو سکے گی. نتیجہ یہ ہوگا دنیا پر دباؤ بڑھے گا، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید بڑھے. یہ بہت زیادہ اگر میں خطرہ دیکھوں ایران کے لیے تو وہ یہ ہے کہ امریکہ کسی سٹیج پر آ کے یہ محسوس کرے، کیونکہ امریکہ کی انٹیلیجنس اب تک جو ہمیں دیکھنے میں آئی ہے وہ بہت کمزور ہے. ان کی جو بھی انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل کے تھرو آتی ہے، اور امریکہ کے جو بھی ادارے ہیں وہ اس کو صرف توثیق کر دیتے ہیں. تو اگر وہ کسی رپورٹ میں یہ محسوس کرے کہ ایران کی
دفاعی صلاحیت جو ساحلی علاقوں کی وہ کمزور ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایمفیبیس کے ذریعے سمندر سے زمین پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں کسی ایک علاقے میں. مثال طور آپ نے ہورمز کے کسی جزیرے پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں، یا خرگ آئلینڈ جو کہ ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ امکان ہے، لیکن اس میں کامیابی کتنی ہو سکتی ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق پر قبضہ کرنے کے لیے جو 2003 کی جنگ تھی، امریکہ کو 2 لاکھ فوج ڈپلوائے کرنی پڑی تھی، اور یہاں پر اس کے پاس ابھی تک 40,000 یا 50,000 کے درمیان فوج ہے، اور ان میں سے حملہ آور کرنے والی فوج جو ہے وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. تو اب اگر یہ چڑھائی کرتے ہیں زمینی سطح پہ قبضہ کرنے کی، تو خطرہ یہ ہے کہ امریکہ کی بہت زیادہ لاشیں گریں گی یہاں پہ. تھینک یو سو مچ اکلین صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل کانورزیشن. اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت کسی بھی ملک کا اسٹیک ایران کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو، تمام ممالک یہی سوچ رہے ہیں کہ امن خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ نائے ہرمز تمام ممالک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس پر صرف ایران یا امریکہ یا اسرائیل پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ سارے ممالک پر پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ 24 سے 48 گھنٹے میں سچویشن مزید واضح بھی ہوگی. آپ نے کہا کہ اگر ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کیا یہ شدت اختیار کرتی ہے یا نہیں. تو اس پر انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں ضرور بات کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. I'll be coming up with another episode. Stay tuned with us.